عورتوں کا اچھا وقت آنے کی 5 نشانیاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کا اچھا اور برا وقت اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جب چاہے بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، لیکن جب کسی عورت کا اچھا وقت شروع ہوتا ہے تو اس پر یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انسان پر ہر اچھا آنے والا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور عنایت ہے، جبکہ برا آنے والے وقت انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ برا وقت یعنی مصیبتیں، تکلیفیں اور پریشانیاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں اور پیغمبروں پر بھی آئیں تو ان سے تو اعمال بد سرزد ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے تمام نبی معصوم ہے۔ لہٰذا اگر یوں کہا جائے کہ انسان پر جو برا وقت آتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک آزمائش ہوتی ہے تو اس میں کچھ غلط نہ ہوگا، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ انسان اپنی زندگی میں جس طرح سے اعمال سر انجام دیتا ہے اسے دنیا میں ہی ان اعمال کا بدلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اے علی، جب کسی انسان پر اچھا وقت آنا ہوتا ہے تو اس پر کون کون سے نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، تاکہ ان نشانیوں کے سبب انسان یہ بات سمجھ جائے کہ اب اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے یہ 5 نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے کہ جب وہ کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ جب کسی انسان کا وقت بدل جائے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ہمارے صحابہ کرام، فقہاء اور فقراء نے بتائی ہیں کہ آپ یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اچھا وقت شروع ہونے کی 5 نشانیاں اور اس کے علاوہ بہت سی معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو 5 نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی آپ پر ظاہر ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ محترم ناظرین، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ادب سے عرض کرنے لگا کہ اے امیر المومنین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی انسان پہلے ہی یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کہ کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس انسان کو کون سے نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلنے سے پہلے اور اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے اس انسان کے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے، جنہیں دیکھ کر ایک انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ شخص آپ سے عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں؟ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ فجر کی نماز کے وقت تمہاری آنکھ کھل جائے، یعنی تم نیند سے بیدار ہو جاؤ اور تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے۔ یا پھر جب انسان کو ایسا معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی اور راستے کی طرف لے جا رہا ہے تو ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے، جلد ہی اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور نئے راستے ملنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انسانوں میں صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی آنکھ صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائیں اور آپ کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، سمجھ لیں کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی نعمتیں کم یا زیادہ سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسے عطا کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائے۔ پھر ایسے انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی محبت، قرآن کی تلاوت کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ کے دیگر احکامات کی محبت، درود پاک پڑھنے کا ذوق و شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ چیزیں اس بات کی نشانی ہے کہ ایسے انسان کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہوتا ہے۔ وقت بدلنے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جب انسان قدرت کی جانب سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنے لگ جائے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس انسان کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اے شخص، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی انسان کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس پر تھوڑی سی آزمائش ڈالتا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا محبوب بندہ میرے فیصلے پر راضی بھی رہتا ہے یا شکوہ کرتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جو انسان شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے کہ یہ پریشانیاں، دکھ اور درد کیوں، اکثر لوگ دھوکہ اور مصیبت میں ایسا ہی کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ ایک اچھے انسان کو ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں، پھر آپ کو اتنی بری طرح سے مارا کیوں جاتا ہے، تمہیں اتنی مصیبتیں کیوں دی جاتی ہیں؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے شخص، جب تم بازار سے کوئی بھی مٹی کا برتن خریدتے ہو تو اسے بجا بجا کر ضرور دیکھتے ہو کہ کہیں سے کمزور اور ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ اسی طرح سے میرے اللہ تبارک و تعالی نے بھی مجھے آزمایا تھا اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آزمائش پر پورا اترا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے یہ مقام عطا کیا۔ محترم ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے جس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو تمہارے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے؟ آپ کی اس بات پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو مجھے یہ درس دیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں نے آپ کو کیا درس دیا تھا؟ حضرت بلال کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے بتایا تھا کہ جو انسان ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ آپ کے دیے ہوئے درس پر عمل کیا اور ہر وقت حالت وضو میں رہا۔ جب بھی بے وضو ہوتا تو فوراً ہی وضو کر لیتا ہوں اور جب ہی وضو کرتا ہوں تو اسی وقت 2 رکعت نماز بھی ادا کر لیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے زمین پر ہیں لیکن ہمارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا آزمائشوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ پریشانی کے وقت یہ بات ہمیشہ یاد رکھو۔ پھر فرمایا، چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب کبھی تمہارے چہرے پر رونق آنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا وقت بدلنے والا ہے، یعنی جس انسان کے چہرے پر رونق آنے لگے تو وہ سمجھ جائے کہ اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے زیادہ پرسکون اور وقار والا کوئی شخص نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی غم اس شخص کو نہیں ہے۔ تو جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگتا ہے تو اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان اور خوشی کے آثار دکھائی دینے لگتے ہیں اور اپنے غصے پر قابو کرنے لگ جائے تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارات آنے والی ہے اور اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ اور ایسا انسان کسی بھی چیز کی خواہش کرے اور سوچ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسے انسان کے خرچے میں کمی آ جاتی ہے، یعنی کہ خرچ تو وہ کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال و دولت میں، اس کے گھر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پیسہ اور
رزق ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یعنی پانچویں نشانی یہ ہے کہ جس انسان کے خرچ میں کمی اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دن بدلنے والا ہے اور بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، کیونکہ ایسے انسان کے حلال کی کمائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکت ڈال دیتے ہیں کہ اگر وہ پیسہ لوگوں میں بانٹنا شروع بھی کر دے تو پیسہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جس انسان کا دل روشن ہو جائے، یعنی جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی امید رکھتا ہو، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا اور یوں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کرتا ہے ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ تمام فرشتوں کو یہ خبر پہنچا دو کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بندہ ہے۔ پھر ساتوں آسمانوں کے تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے، تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس انسان سے محبت کرتی ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ لہٰذا لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک بھی نشانی اپنے اندر نظر آ جائے تو سمجھ جائے کہ اس کے دن بدلنے والے ہیں اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کا برا وقت اپنے فضل و کرم سے بدل کر اس کا اچھا وقت شروع فرما دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔